بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم معروف سیرت الجنان سے ماخوذ تفسیر سورہ انعام کی آیت نمبر 51 کو بیان کر رہے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور مکمل ویڈیو بھی دیکھیں، کیونکہ ہم اس آیت کی غیر معنی اور تشریحات کو بیان کر رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی تناظر میں اس کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے آگاہی حاصل کریں۔ اس آیت کی تلاوت ہم پہلے ہی اردو اور انگریزی ترجمہ کے ساتھ آج صبح پاکستان ٹائم کے مطابق 6 بجے کر چکے ہیں۔ قرآن پاک اس رب العالمین کا بے مثال کلام ہے جو واحد معبود، واحد خالق اور پوری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آیات کو ان کو براہ راست عطا کی گئی۔ حالات و واقعات کے لحاظ سے سب سے فصیح زبان عربی زبان میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ سورہ انعام قرآن مجید کی 6ٹھی سورہ ہے جس میں 165 آیات ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ، البقرہ، عمران، النساء اور المائدہ کے بعد ترتیب سے آنے والی یہ سورہ واضح موضوعات پر مخصوص ہے۔ سورہ انعام کے فوائد میں معافی اور خوش قسمتی شامل ہے۔ سورہ انعام کا نام اس کی 15 آیت سے لیا گیا ہے جو 136 سے شروع ہو کر 150 پر ختم ہوتی ہے۔ ان آیت میں اللہ کے پیغام کی اصل فکر قلعوں کے بارے میں تھی۔ انعام کے لفظی معنی عربی زبان میں جنگ کے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ پوری سورہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی نشست میں نازل ہوئی۔ اسما جو کہ یزید کی بیٹی اور حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن تھی، فرماتی ہے کہ اس سورہ کے نزول کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے اس کی ناک پکڑی ہوئی تھی، مطلب رسی اس کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ نزول کے وقت 70,000 کے قریب فرشتے اس صورت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ تو سورہ انعام وضعیف کا آغاز ہے۔ جو کوئی بھی اس صورت کو پڑھتا ہے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 51 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمیتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ انہیں اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اس سے پہلے یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے منصب بشارت دینا اور ڈر سنانا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ بھی لوگوں کو ڈر سنائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب، آپ اس قرآن میں ذکر کیے گئے عذابات سے ان لوگوں کو ڈرائیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کا کوئی حمیتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو اس امید پر ڈرائیں کہ یہ کفر اور گناہ کو چھوڑ کر پرہیزگار بن جائے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی حمیتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حمیتی اور سفارشی ہوں گے، جیسے انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحہ، علماء اور حجاج و کرام وغیرہ۔ یہ سب اللہ کے اذان اور اس کی اجازت سے لوگوں کی حمایت اور سفارش کریں گے۔ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی سفارش تو واضح ہے۔ تبرکہ دیگر حضرات کی شفاعت سے متعلق 4 حدیث پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی، انبیاء، پھر علماء، پھر شہید لوگ۔ نمبر 2، حضرت ابو دار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کی 70 اہل خانہ کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم اور عابد دونوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد عابد سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور عالم کو حکم ہوگا کہ تم ابھی ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی روایت ہے کہ حاجی کی شفاعت اس کے خاندان کے 400 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی۔
سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.